یقین کریں گے کہ ایک عام سی صبح ہماری زندگی کی سب سے خوفناک صبح بن میرے ہسبینڈ اس وقت صرف 30 سال کے تھے۔ ہم اپنے مستقبل کے خواب دیکھ ڈاکٹر کے اس جملے نے پوری زندگی بدل دی کہ آپ کے ہسبینڈ کو بلڈ کینسر نے ڈاکٹر کے ایک جملے نے نا میری پوری دنیا ہی بدل دی تھی۔ میں بہت روئی بہت روئی، لیکن آج الحمدللہ میرے ہسبینڈ بالکل صحیح ہے، بالکل صحت مند ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ آج میں آپ کو اپنی ایک سچی کہانی سناتی ہوں۔ اس میں ہماری زندگی بہت عام سی تھی، ہم بھی اپنی روٹین لائف گزار رہے تھے، اور اپنے بچوں کے ساتھ، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ہم لوگ اپنی مستقبل کے خواب دیکھتے تھے، بہت ساری پلاننگز تھیں، لیکن کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی آزمائش میرے دروازے پہ کھڑی ہے۔ بہت محنت کرتے تھے، بہت محنتی تھے، ہمیں پوری امید تھی کہ آنے والا وقت اس وقت سے اور بھی بہت بہتر ہوگا۔ اللہ نے ہماری تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ شروع میں جو بہت کمزور تھے، بہت کمزوری ہوتی تھی، اور جو ہے میرے ہسبینڈ کی اپنی شاپس تھیں، 2-3 شاپس تھیں، بہت اچھا ماشاءاللہ بزنس تھا، ہم اس کو مزید بڑھانے کا سوچ رہے تھے، لیکن میرے ہسبینڈ نا پھر تھکنے لگے۔ قریبی شاپ سے گھر آتے تھے، سو جاتے تھے، ہمیشہ سے بہت محنت کرتے تھے، لیکن اس وقت تھوڑی تھکن سی ہوتی تھی، دن میں آ کے گھر میں سو جاتے تھے، بڑی ہمت کر کے جاتے تھے، ویک بہت ہو رہے تھے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہوئی تھی میرے ہسبینڈ کے ساتھ کہ ایک ہاتھ پہلے سوج کے بہت موٹا ہوا اور اس کے بعد بہت پتلا ہو گیا، پورے جسم کا وہ حصہ لگتا ہی نہیں تھا، اتنا پتلا ہو گیا۔ ہم مختلف ڈاکٹرز کو دکھا رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ کمزوری ہے، کوئی بلڈ کی دوائیں دے رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ پھر ایک ڈاکٹر نے ہمیں کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیے، ہم نے سوچا کچھ دوائیں ملیں گی تو صحیح ہو جائیں گے، کچھ دن میں ٹیسٹ کی رپورٹس آئیں گی، اس کے بعد دوائیں ملیں گی، کچھ صحیح ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے ہماری تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ قسمت کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ جب رپورٹس آئیں اور ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی، اور ڈاکٹر نے مجھ سے اور میرے ہسبینڈ کی طرف دیکھ کے پوچھا کہ جو ہے آپ کو اس کے علاوہ کیا سمٹم ہے، آپ کو کیسا، مطلب جیسے ایک ٹینشن میں آ گئے ڈاکٹر۔ انہوں نے پھر بولا کہ آپ نا ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ کھائیں، چیری کھائیں اور انار کھائیں، کلیجی کھائیں، بلڈ کی چیزیں وہ بولنے لگے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ مجھے جو ہے وہ بلڈ کینسر آیا ہے نا رپورٹ میں۔ ڈاکٹر تھوڑا شاکڈ ہو گئے، کیونکہ میرے ہسبینڈ خود بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، تو وہ سمجھ گئے تھے رپورٹ پڑھ کے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کنفرم ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، کنفرم نہیں ہے، جب تک آپ کی بون میرو رپورٹ نہیں آئے گی، بایوپسی نہیں ہوگی۔ اس رپورٹ سے تو ہمیں کنفرم ہے، لیکن اس لیے کنفرم وہ پورا بایوپسی سے ہی ہم صحیح معنوں میں کنفرم کر سکتے ہیں۔ یہ سن کے میرے ہسبینڈ لے کے باہر آ گئے رپورٹ، اور میں تو جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی، اور بس روتی رہی، اللہ سے مدد مانگتی رہی، دعا مانگتی رہی۔ میرے لیے تو اتنا بڑا شوق تھا، اور پھر یہ سوچنا کہ اب کیا ہوگا، بچے اتنے چھوٹے ہیں، اتنا جو ہے کرائے کا گھر ہے، کیسے زندگی گزرے گی، کیا ہوگا، میرے ہسبینڈ کیسے سروائیو کریں گے، کیونکہ کینسر کا نام سنتے ہی آپ کی ساری قوتیں، اس وقت اتنا کینسر کامن بھی نہیں تھا، اب جیسے 4-5 سالوں میں ہم زیادہ سنتے ہیں، لیکن اس وقت اتنا کامن نہیں تھا کینسر۔ تو میں تو بالکل شوق تھی، میں یہی سوچتی تھی شاید اب کچھ ہوگا، بچ نہیں پائیں گے، لیکن ہسبینڈ میرے الٹا ہوا۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے بٹھا کے سمجھایا کہ تم پریشان نہیں ہو، دیکھو میں کہیں چلتے پھرتے بھی مجھے کوئی بس کے نیچے آ جاؤں، کچھ ہو جائے، سوتے سوتے مر جاؤں، زندگی موت کا کسی کا نہیں پتا، اللہ زندگی دینے والا ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں موت ہے، تو میں پریشان نہیں ہوں، اللہ سے دعا کروں۔ اور دیکھو میں بھی اب واقعی وہ ہمت سے کھڑے رہے، وہ بالکل پریشان نہیں ہوں۔ ہاں ایک ٹائم پہ پیسوں کے لیے ضرور پریشان ہوئے، کیونکہ 10 سے 15 لاکھ کا علاج اسٹارٹنگ میں پیسے لگ رہے تھے علاج کے لیے، وہ اس وقت فوراً میرے پاس نہیں تھے، اس کے لیے وہ تھوڑا پریشان ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جو ہے علاج نہیں کرواتا، چھوڑو، لیکن پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا بھی میں نے ایک نماز پڑھی، آپ یقین کریں وہ معجزاتی نماز تھی۔ اس کے بعد پیسوں کا بھی انتظام ہوا، صبح پڑھی اور شام تک میرے لیے پیسوں کا بھی انتظام ہو گیا۔ پھر آغا خان ہاسپٹل سے ہم نے علاج کرایا، اس میں ہمیں ویلفیئر بیڈ بھی مل گیا، اس وقت تو ملتا تھا، ابھی بھی ملتا ہوگا شاید، اگر آپ لوگ ٹرائی کریں، کسی کو بھی نیڈ ہو تو جا کے کریں تو مل جاتا ہے۔
مجھے صرف دواؤں کا کرنا تھا، باقی پورا خان کی طرف سے مجھے ویلفیئر بیڈ مل گیا تھا۔ خیر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ اللہ نے ساتھ دیتے رہے، راستے کھلتے رہے، ہم جو پریشان ہو رہے تھے وہ پریشانی کم ہوتی چلی گئی۔ پھر لیکن جو علاج کے ساتھ جو تکلیفیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، وہ سب ساتھ ساتھ تھیں، کہ جیسے کہ ویکنیس ہو جانا، الٹی ہونا، بخار چڑھ جانا، زخم بگڑ جانا۔ کوئی زخم ہو گیا تھا جسم میں، وہ بگڑ گیا کیونکہ دواؤں کی گرمی سے 1,00,000 mg کی دوا لگتی تھی، وہ بگڑ گیا زخم۔ پھر نمونیا ہو گیا، اس میں ڈاکٹر نے بالکل جواب دے دیا کہ بس ایک ہی دوا ہے، اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو پھر سے آپ جو ہے نا کچھ کہہ نہیں سکتے ہم ان کے لیے۔ خیر اللہ کا کرنا وہ ہوا کہ وہ دوائیں بھی ہمیں مل گئیں اور اس کا بھی فائدہ ہو گیا۔ اللہ کا کرنا، اللہ نے بچانا تھا نا بس، تو اللہ نے ہر طرح سے ہماری مدد کی۔ میں آج تک اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے وہاں سے راستے نکالے جہاں سے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آغا خان ہاسپٹل میں لوگ لوٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، میں نہیں جانتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہاں کے ڈاکٹرز نے مجھے بہت سپورٹ کیا، فائنینشلی بھی سپورٹ کیا اور ایموشنلی بھی بہت سپورٹ کیا، اور وہاں پہ مجھے ویلفیئر بیڈ مل گیا۔ بہت میرے لیے اللہ نے میرے لیے ایسے راستے کھولے، ایسی جگہ سے راستے کھولے کہ میں خود حیران رہ جاتی تھی کہ اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہاں کے ایک ڈاکٹر نے، جو ڈاکٹر تھے سلمان عادل، میں آج بھی ان کا نام لوں گی، وہ میرے محسن ہیں، انہیں نے میرے ہسبینڈ کا علاج کیا، انہیں نے میرے ہسبینڈ کو بہت سمجھایا، انہیں نے اسی وقت ہمیں چیک لکھ کے دیا کہ آپ آئیں، جب ہمارے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہوا تھا اس وقت، کہ آپ آئیں اور علاج شروع کرائیں، یہ چیک آپ میری طرف سے آپ جمع کرا دیں۔ آپ تصور کوئی کر سکتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر، انجان ڈاکٹر، جس کے پاس میں فرسٹ ٹائم گئی ہوں اور میں نے صرف جا کے ان کو بتایا اپنی فائنینشلی حالات کے بارے میں، اور اس نے مجھے فوراً چیک لکھ کے دے دیا اور کہا کہ ابھی آپ جائیں، یہ جمع کرائیں، اس سے ایڈمیشن تو کرائیں، آپ آگے اللہ دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ پھر انہوں نے بھی کافی سپورٹ کی مجھے فائنینشیل بیڈ لینے کے لیے۔ خیر میں آپ سب کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ جس کے گھر میں بھی کوئی بھی مریض ہے کینسر کا، وہ نا امید نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ ایسی جگہ سے راستہ، اگر اس کی زندگی اللہ نے لکھی ہے، ایسی جگہ سے اللہ راستہ بنائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کی سوچ ہے کہ کہاں سے اللہ راستہ۔ 5 سال کا طویل علاج، اس میں ٹیسٹ، دوائیاں، کبھی امید، کبھی نا امیدی اور دعائیں، لیکن اللہ نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اور وہاں کے ڈاکٹرز نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا، اور وہاں کے ڈاکٹرز سمجھے میرے لیے 5 سال تک آغا خان ایک دوسرا گھر بن گیا تھا۔ میں رات کو گھر آتے تھے ہم لوگ، کیونکہ وہاں پہ جو ہے ڈے کیئر میں پیشنٹس کو رکھتے ہیں، کبھی کبھار ایڈمٹ کرتے ہیں کینسر پیشنٹس کو، اور کبھی ڈے کیئر میں رکھتے ہیں۔ تو جب ہم ڈے کیئر میں جاتے تھے نا تو ڈاکٹرز بہت سپورٹ کرتے تھے، لیکن الحمدللہ میرے ہسبینڈ بالکل ٹھیک ہے آج، ماشاء اللہ سے میرے ہسبینڈ بالکل صحت یاب ہیں اور روز اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ یا آپ کا گھر کا کوئی فرد اس وقت کسی بیماری سے گزر رہا ہے تو میری یہ بات ضرور یاد رکھیں، امید مت چھوڑیں، ڈاکٹر کا علاج جاری رکھیں، ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کریں اور اللہ سے لو لگا لیں، بس اللہ سے ہی مانگیں، انشاءاللہ زندگی دینے والا وہی ذات ہے۔ میری کہانی نے آپ کے دل میں امید پیدا کی ہے تو پلیز اس کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کا یہ شیئر کسی ایسے شخص تک پہنچ جائے جس کو اس وقت امید کی بہت ضرورت ہو۔ اللہ ہر بیمار کو شفا یابی عطا فرمائے، آمین۔